عزیزم حیدر سلطان صاحب، عزیزم شہریار ملک صاحب، محترمہ محروش سلطانہ صاحب اور باقی دوست جو ہیں یہاں پہ میں وقت جو ہے بہت گزر چکا ہے، شام بھی گزر گئی ہے۔ یہ سلسلہ سردار صاحب کی شمولیت کا اصولی طور پہ جو فیصلہ آج سے بہت عرصہ پہلے ہو چکا تھا، آج کی تقریب جو ہے یہ ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ رسم ہے کہ اس کا باضابطہ اعلان جو ہے سردار صاحب کی شمولیت کا پاکستان مسلم لیگ نواز میں کیا جا رہا ہے۔ سردار صاحب ایک بڑے سیاسی گھرانے کے فرد ہیں، ان کی شمولیت سے اس طرح مجھ سے پہلے کہا گیا کہ نہ صرف چکوال ضلع میں پنڈی ڈویژن میں بلکہ پاکستان مسلم لیگ کی ملکی سیاست میں ایک بڑا اچھا معتبر اور مستند جو ہے اضافہ ہوا ہے۔ میں ان کو ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر کے حیثیت سے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے، میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے، مریم نواز صاحبہ صاحب کی طرف سے اور باقی جتنے بھی ہمارے قائدین ہیں جماعت کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یہ کبھی یقین ہے ہمارا یہ سیاسی سفر جو ہے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی مضبوطی اور سلامتی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جاری اور ساری رہے گا۔ آج جس دور سے اور جس وقت سے ہم گزرے ہیں، پاکستان کے طول و عرض میں ایک ہی مشکل جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کے سامنے ہے، اور وہ مہنگائی ہے۔ اور مہنگائی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ آنے والے وقتوں میں یہاں پہ ایک منی بجٹ بھی آنا ہے، گیس اور بجلی کے ریٹ بھی انکریز ہونے ہیں، لوڈ شیڈنگ بھی ساتھ ہو۔ موجودہ حکمرانوں کا ایک عام آدمی کی حقیقت کے ساتھ اور جو صبح شام وہ ایک عام پاکستانی جو ہے جن مشکلات کا سامنا کرتا ہے، موجودہ حکمرانوں کا اس کا ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ ان کو اس چیز کی دانست ہے اور نہ ان کو اس چیز کی سمجھ ہے۔ جس شخص نے ساری عمر جو ہے بیگانے مال کے اوپر گزاری ہو، اس کو یہ کس طرح پتہ لگ سکتا ہے کہ حق اور حلال کی کمائی ہوئی روزی سے کس طرح گزر بسر کی جا سکتی ہے۔ میں ایک بات جانتا ہوں کہ جس عمارت کی بنیاد کی اینٹ ٹیڑھی لگے وہ عمارت کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ جولائی 2018 میں موجودہ جو حکمران ہیں ان کی اقتدار کی عمارت کی جو اینٹ تھی ٹیڑھی لگائی گئی، دھاندلی کے اوپر لگائی گئی۔ اس لیے 3.5 سال میں آپ اس عمارت کو جس طرف سے بھی دیکھیں گے، جس جانب سے بھی دیکھیں گے، آپ کو ٹیڑھی نظر آئے گی۔ جو ان کے ووٹر سپورٹر اور پشت پناہی کرنے والے تھے، انہوں نے 2-3 سال تو آنکھیں بند رکھی،
کہ یہ اس عمارت کا ٹیڑھا پن اور جو تباہی جو ہے افق پہ نظر آ رہی ہے اس کو اگنور کیا جائے اور آنکھیں بند کر لی جائیں. کبوتر کی جگہ تو بلی چلی جائے گی، یہ مہنگائی کی بلی لیکن جا نہیں رہی، بلکہ مشکلات جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور اب سب کو احساس ہو گیا ہے، سب کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ یہ گاڑی چلنے والی نہیں ہے. یہ جتنا دھکا لگ سکتا تھا 3.5 سال اور اس سے پہلے ہماری حکومت کے خلاف جو سلسلہ تھا وہ دھرنے سے سٹارٹ ہو گیا. اس چیز کا ایک مصمم ارادہ کیا گیا تھا کہ نواز شریف تیسری دفعہ اقتدار میں آیا ہے تو اس کا اقتدار جو ہے وہ ایک ماتحت وزیر اعظم کا اقتدار ہونا چاہیے. نواز شریف جس مینڈیٹ کے ساتھ آیا ہے اس مینڈیٹ کی جو ہے کوئی وقت یا کوئی ویلیو نہیں. اور پورے 4 سال باوجود تمام تر دھرنوں کے، مشکلات کے، بی چوک میں قبریں کھودی گئیں، قبر میں دفن ہونے والے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. آج میں دوپہر کو جو میں یہاں تاخیر سے پہنچا ہوں، میں جب لاجز سے نکلنے لگا یہاں آنے کے لیے سردار صاحب کے پاس حاضر ہونے کے لیے، تو وہاں پہ ہزاروں اساتذہ کا، خواتین بھی تھی، مرد حضرات بھی تھے، ان کا اجتماع تھا. مجھے انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا یہ ہمیں آپ تقریر کریں. میں سیاسی ورکر ہوں، تقریر کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. میں نے کہا چلو یہاں پہ 4 حکومت کو گالیاں پڑنی ہیں تو ہم بھی پتھر اٹھا کے مار لیں. اور میں نے بھی ٹرک پہ چڑھ کے اس میں کوئی تقریباً 40-45 منٹ لگ گئے. میں نے بھی جو ہے اپنا حصہ ڈالا اور ان لوگوں کی تکالیف یا مشکلات کے ساتھ جو ہے ایک جگجاتی کا وہاں پہ مظاہرہ کیا. اس کی وجہ سے میں یہاں پہ تاخیر سے پہنچا. یہ 2-3 راتوں سے یہ لوگ وہاں پہ مقیم ہیں ڈی چوک میں، جہاں پہ کسی وقت عمران خان کا کنٹینر ہوتا تھا، وہاں پہ کھڑا ہو کے وہ دعوے کرتا تھا خودکشی کر لوں گا. خودکشی بھی بڑا ہمت کا کام ہوتا ہے، وہ واسطے بھی دلیری چاہیے. تو یہ میں راستے میں ابھی رات امیشا سے بات کر رہا تھا. آج وہ تقریر کری نہیں جاتی، وہ تقریر آؤندی ہے، نہیں ہے تقریر، وہ فرمائشی نہیں کی جاتی، آؤندی ہے. تو یہ اس جو حالات آج کی ہماری اسٹاک مارکیٹ 2000 پوائنٹ نیچے گئی اور یہ معاشی تباہی کا جو سلسلہ جو ہے خدا خاصہ خاتم بدہن رکنے والا نہیں ہے. جو نواز شریف کے ساتھ کیا گیا اور اس کے بعد ان حکمرانوں نے جو کچھ پاکستان کو دیا ہے اس کا خمیازہ جو ہے وہ ساری قوم بھگتے گی. میں نے رات کو ٹی وی پہ کہا تھا کہ پوری قوم کو سجدہ سیف کرنا پڑے گا، کفارہ ادا کرنا پڑے گا. لمحوں سے خطا ہوتی ہے تو صدیاں جو ہے اس کی قیمت ادا کرتی ہیں. کم از کم ہم نے دہائیاں ضرور قیمت ادا کرنی ہے جو ہم سے خطا ہوئی ہے، اجتماعی طور پہ ہوئی ہے یا اداروں سے ہوئی ہے یا افراد سے ہوئی ہے، جس سے بھی ہوئی ہے اس کی قیمت جو ہے پوری قوم ادا کرے. کوئی ہمارے پاس اس کی کوئی چوائس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم اس قیمت کی ادائیگی سے جو ہے بڑی دھیما ہو جائے. یہ ایک نیشنل ٹریجڈی ہے جو اس وقت انفولڈ ہو رہی ہے. اس کا احساس جو ہے جو تمام ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس گاڑیاں بھی ہیں، گھر بھی ہیں، سر پہ چھت بھی ہے، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے. لیکن جو غریب آدمی جو صبح
کماتا ہے اور رات کو جو اپنے بچوں کو کھلاتا ہے اس کو اس بات کا احساس ہے کہ کماؤں گا تو کھلاؤں گا، نہیں کماؤں گا تو بھوکے بچے بھی سوئیں گے اور بھوکا خود بھی سوئے گا۔ سردار صاحب محترم، برادر محترم، ہم نے جس سفر کا آغاز کیا ہے یہ آسان سفر نہیں ہے، لیکن ایک بات کا مجھے یقین ہے کہ یہ اس ملک کے ساتھ محبت کا سفر ہے، نواز شریف کے ساتھ وفاداری کا سفر۔ مجھے 31 سال ہو گئے ہیں سیاست میں، پارلیمنٹ میں آئے ہوئے۔ میرے بزرگ جو تھے وہ مجھ سے بھی کچھ 30-40 سال پہلے کی سیاست، 50 سال پہلے کی کرتے تھے۔ میں نے سیاست میں سردار صاحب ایک بات سیکھی ہے کہ جتنا مزہ وفاداری کی سیاست میں ہے کسی اور سیاست چاہے جیسا بھی موسم ہو، جیسا بھی موسم ہو، اقتدار نہ ہو، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، آسانیاں آ جائیں، اقتدار کی جو ہے شان و شوکت آ جائے، اقتدار چھن جائے، لیکن اگر تسی اپنے پیروں کے پار پا کے کھلو جاؤ ایک باری، یہ دنیا کی کوئی شاطر جو ہے طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ آپ کو کوئی حکومت آپ کو سرنگو نہیں کر سکتی، اس حکومت کے پیچھے کوئی بھی کھڑا ہو۔ آپ لوگ سردار صاحب کے ساتھ، بڑے سردار صاحب سردار خضر رجاد خان صاحب کے وقت کے آپ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک لمبا سفر ہے، 60 سے اس سے بھی پہلے کی سفر۔ تو ہماری طرف کہا جاتا ہے کہ تسی تڑا کٹن والے لوگ تھے، تو آپ نے اس دھڑے کے ساتھ جو اپنا سفر جو ہے نبھایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ جو ہے آپ کو یہاں پہ وفادار ساتھی ملیں گے، وفادار بھائی ملیں گے، آپ کو ایک قائد ملے گا جو خود وفا شعار ہے۔ 3 دفعہ وزیر اعظم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ کسی کو 3 دفعہ اس نے وزیر اعظم بنایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کو 3 دفعہ وزارت عظمیٰ عطا کرتے وقت اس میں کوئی چیز نظر آئی ہوگی یا کوئی چیز اس کو ودیعت کی ہوگی کہ اس کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ 4تھی دفعہ بھی بنے گا انشاءاللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وفا کے قافلے میں آپ نے شرکت کی ہے، کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی منزل پہ پہنچے گا، جلد پہنچے گا۔ پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نون کی، اس جماعت کی اور اس وطن عزیز کی قسمت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، ایک ہی منزل ہے، وہ 22 کروڑ عوام کی بہتری، اس ملک کی، اس قوم کی سلامتی اور اس پارٹی کے ساتھ وفاداری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت اور طاقت دے کہ ہم یہ سفر جو ہے جب تک ہماری سانس میں سانس ہے اس کو عزت اور آبرو کے ساتھ جاری اور ساری رکھ سکیں۔